تو شادی نہیں کرنی ہے آپ نے؟ شادی کر لیں آپ. میرے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈو. مجھے چاہیے، ابھی چاہیے، اسی وقت چاہیے. پہلی والی تو اماں ابا نے کرا دی تھی. آج تک نہیں ہوا یار حارث. آج تک کبھی آپ کو پیار محبت ہوا ہی نہیں ہے؟ مجھے ہاں 2 3 4 5 6 ہوئے تھے. ملے کتنے ہیں؟ سارے ہی مل گئے تھے، میں ریجیکٹ کر دیے تھے شادی کے بعد. یہ بھی ہاتھ ہے لیکن اس کی جو انگلی، اس کے جو نشانات ہیں نا بڑے واضح ہیں. کچھ بہت صاف ستھرے دل کے ہو حارث تم. اچھا. زندگی ابھی تک تمہاری الجھنیں نہیں آئی ہیں. الحمدللہ صراط مستقیم پہ چل رہے ہو. سیدھا سیدھا سب کچھ ہے اور تم سیدھا سیدھا رکھنے میں بلیو بھی کرتے ہو. تمہارے اندر ٹیڑھ میڑ نہیں ہے. میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا پاکستان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ حارث بھٹی. میرے ساتھ لالا رخ صاحبہ موجود ہیں. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. آج کل سوشل میڈیا پر ان کے خوب چرچے ہیں. پیشگوئیاں ان کی کافی حد تک صحیح ثابت ہوتی ہیں. عمر ان کی یقین جانی ہے، اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے. ماشاءاللہ 65 ایئرز اولڈ ہیں یہ، اور لگتی کتنی، میں اگر کچھ زیادہ کہہ دوں گا تو غصہ نہ کیجیے گا. 30-40 سال. او مائی گاڈ، نہیں یار اتنا نہیں. 50% کنسیشن دے دیے تم نے مجھے. اچھا اگر 30 ہے تو یار بی بی کو بول دو، مجھے اس کو بول دو عمران خان کو CSS کا ایگزام دینے دے. بڑا شوق ہو رہا ہے مجھے CSS کا. تو شادی نہیں کرنی ہے آپ نے؟ شادی کر لیں آپ. اچھا وہ ایک پیرنی نے تو عمران خان کو سلیکٹ کیا تھا. میرے لیے کوئی اچھا سا لڑکا ڈھونڈو. آپ کے پاس تو لڑکے آتے ہیں لڑکیاں ڈھونڈنے کے لیے کہ بھی فلانے سے محبت ہو گئی ہے، کچھ ٹوٹکا بتا دیں، کچھ پڑھنے کے لیے بتا دیں، یا ہماری ہاتھ کی لکیریں پڑھ کے بتا دیں کہ یہ لڑکی ملے گی یا بھی نہیں. کتنے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، ان کی کیا کیا خواہشات، کیا ڈیمانڈس کیا ہوتی ہیں کہ بھئی ہمارے بارے میں کچھ بتا دیجئے، کچھ زاویہ کر دیجئے. مرد حضرات آتے ہیں روتے ہوئے کہ جی ہمیں نئی والی لڑکی سے شادی کرنی ہے. اچھا مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہ اتنا بڑا وہ کیوں ہے، ہمارے ایشو کیوں ہے. جب اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، ہم بچپن سے سنتے آئے تھے، لیکن ہمارے معاشرے میں 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہے. دوسری بات جو لوگوں کو حارث سمجھ نہیں آتی، مرد کو خاص طور سے، وہ یہ ہے کہ آپ کو 4 شادیوں کی اجازت ہے مگر آپ کو تمام بیویوں کو برابر کے حقوق دینے ہیں. اب ظاہری بات ہے جو 50 سال پہلے والی بیوی ہے اور جو نئی آ رہی ہے اس کو ایک حقوق کیسے دے سکتے ہیں؟ اور یہ تو ان کا دل چاہ رہا ہے کرنے کو. پہلی والی تو اماں ابا نے کرا دی تھی. سچویشن ہی ڈفرینٹ ہے نا. اب وہ چاہتے ہیں اس کو تو شاپنگ بھی کرائیں، اس کو گھمائیں، اس کو ڈنر پہ بھی لے کے جائیں. اور وہ بڈھی والی کو کیسے لے کے جائیں گے ساتھ؟ ٹوٹے عاشقوں کی کیا داستان ہوتی ہے جب آتے ہیں. ہائے ہائے مت پوچھو. مجھے چاہیے، ابھی چاہیے، اسی وقت چاہیے. میڈم کوئی جادو کا ایسا کرشمہ بتا دیں کہ یہ بندہ میرا ہو جائے. میں نے کہا اگر مجھے ہی آ رہا ہوتا تو میں نہ کر لیتی اپنے لیے کوئی جادو، کسی کو مجھ سے سچی محبت ہو جائے، عشق ہو جائے. آج تک نہیں ہوا یار حارث. آج تک کبھی آپ کو پیار محبت ہوا ہی نہیں ہے؟ مجھے ہاں 2 3 4 5 6 ہوئے تھے. ملے کتنے ہیں؟ سارے ہی مل گئے تھے، میں ریجیکٹ کر دیے تھے شادی کے بعد. شادی کی اچھا نہیں حارث، پتہ ہے کیا ہوتا ہے یہ رومانس نا، رومانس کی حد تک ہی اچھا لگتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا فلم میں وہ آخر میں آتا ہے دی اینڈ. بالکل. وہ کیوں آتا ہے؟ جب ان کی شادی ہو جاتی ہے نا دی اینڈ ہو جاتا ہے. محبت ختم ہوگی، اب آگے ریئل لائف. تو ریئل لائف میں نا رومانس از ناٹ دیٹ انٹرسٹنگ. یہ بھی ہاتھ ہے لیکن اس کی جو انگلی، اس کے جو نشانات ہیں نا بڑے واضح ہیں. کچھ بہت صاف ستھرے دل کے ہو حارث تم. اچھا. زندگی ابھی تک تمہاری الجھنیں نہیں آئی ہیں. الحمدللہ صراط مستقیم پہ چل رہے ہو. سیدھا سیدھا سب کچھ ہے اور تم سیدھا سیدھا رکھنے میں بلیو بھی کرتے ہو. تمہارے اندر ٹیڑھ میڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے کہا کہ ہم نے قرآن تمہاری زبان میں اتارا ہے بہت آسان، اس میں کوئی ٹیڑھ میڑ نہیں رکھی ہے. تو یہ لفظ تم نے اپنی زندگی میں رکھا ہوا ہے. تم نے کہیں نہ، تم کوشش کرتے ہو کہ تم نہ بولو بجائے اس کے کہ تم جھوٹ بولو. اچھا. تو جو شخص جھوٹ نہیں بولتا اس سے زیادہ صاف دل کا انسان ہوتا نہیں ہے. کوشش کرنا کہ اس چیز کو مینٹین کرو. یہ مشکل راستہ ہے، آگے بھی اس کو ایسے ہی رکھو اور سیدھے راستے پہ چلو. میرے ایک مسئلہ ہے، بات پیٹ میں نہیں رہتی، اس کا کیا کروں میں؟ کوئی ایسا انسان ڈھونڈ لو جو کہ اس بات کو غلط استعمال نہ کرو اور بتا دیا کرو امی سب سے اچھی ہیں اور تمہاری امی تو بہت ہی اچھی ہیں. میں نے بتایا اپنی امی کو، ایک بات بتائی ہے میں نے. مانیں گی نہیں، وہ تھوڑا سوچیں گی اس کے اوپر، لیکن ہو سکتا ہے تمہیں کوئی لڑکی پسند آ گئی ہے. ابھی ایسا کچھ نہیں ہے. نہیں بتا دو، یہ قسم سے ہم سب کو نہیں بتا. اگر پسند آ بھی جائے تو کیا مل جائے گی وہ؟
دیکھو یہ تو تمہاری چاہت پہ ڈپینڈ کرتی ہے، اچھا اس پہ نہیں، تمہارا جذبہ کتنا سچا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے. نام بتا دو گے سب بعد میں بتا دینا، چلو آف کیمرہ بتا دینا، پھر بتا دوں گی ملے گی کہ نہیں. ٹھیک ہے. اکثر لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے تو لوگ تنقید کرتے ہوئے کچھ سوچتے نہیں ہیں، تب تنقید وہ کریں گے کہ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے اور لوگوں کو بتا رہی ہیں. اس حوالے سے لوگوں کو کچھ پیغام دینا چاہیں گی؟ سر پہ دوپٹہ نہیں ہے مگر الحمدللہ 5 وقت کی نمازی ہوں. میری دکان میں جائے نماز رکھی ہے، میری دکان کے باہر نماز پڑھی جاتی تھی. میں نے جائے نمازیں اور وہ جو نیچے بچھاتے ہیں، تم لوگ پتہ نہیں اس کو پنجاب میں کیا کہتے ہیں، ہم پھوڑی کہتے ہیں، وہ جو چٹائی ہوتی ہے، بالکل. وہ سب میں نے ان کو ہدیہ کیا تاکہ یہاں نماز پڑھی جائے. پھر جو یہاں نماز پڑھا رہے تھے ان کے دل میں کچھ آیا، ان کو لوگوں نے تنقید کی کہ دیکھو اب ہم لوگ اچھائی سے لوگوں کو کیسے روکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ یہاں نماز پڑھا رہے ہیں تو مسجد خالی ہو رہی ہے. ارے آپ نے تو اپنی رزق اور روزی کی جگہ کو مسجد بنا لیا. جب 5 آدمی یہاں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ جگہ مسجد بن گئی. جہاں نمازی نے نماز پڑھی وہ مسجد بن گئی. برکت آ گئی. اب کیا ہوا، پچھلی گلی سے بھی نمازی آنے لگے، ادھر سے بھی نمازی آنے لگے سب کے. لیکن جو نہیں پڑھتے اور آنکھوں کے سامنے سب کو نظر آ رہا ہے، انہوں نے اپنے عیب چھپانے کے لیے یہاں نماز بند کرا دی. اگر ہم اچھا نہیں کر سکتے، ہم چاہتے دوسرے بھی نہ کریں. تو مجھے اتنا افسوس ہے اس بات کا کہ میں نے امریکہ میں رہی ہوں، یو کے رہی ہوں، پوری دنیا گھومی ہوں. میں نے دیکھا ہے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اچھائی کی طرف بلاتے ہیں. ہمارے یہاں روکتے ہیں، میں نہیں کر رہا تو تو بھی نہ کر. اگر آپ نے غلط کام کرنا ہے، آپ نے شراب پینی ہے، آپ نے دوستوں کو فون کرے، آپ دیکھیں سارے آ جائیں گے. آپ کہیں جی آج میں نماز پڑھنے کھڑا ہو رہا ہوں، آج ہم سب مل کے نماز پڑھ لیں. ابے یار میرے پیٹ میں درد ہے، بائک میں پیٹرول نہیں ہے. ایسے ایسے بہانے ہوں گے، نماز نہ پڑھنے کے بہانے. میں اگلی کتاب یہ چھاپ رہی ہوں اپنی، نماز نہ پڑھنے کے بہانے. آخر میں ان شارٹ مجھے بتا دیں، آپ نے پیشن گوئی کی کہ لاہور قلندر جیتے گی، جیت گئی ماشاءاللہ، جیت گئی. گورنمنٹ کے حوالے سے بتائیں کہ ان شارٹ کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ 5 سال کمپلیٹ کرے گی، آنے والا وزیر اعظم کون ہوگا؟ کیا خیال آپ کی اس گورنمنٹ کے بارے میں؟ یہ تو کمپلیٹ کرے گی. اچھا. یہ عدم اعتماد اور یہ سب چیزیں ایسی ہیں، ہوائی فائر ہے، ان کے پاس کارتوس بھی نہیں ہے، خالی وہ ربڑ والی، وہ دیکھیے بچے جو کھیلتے ہیں یہ سارے اس وقت وہ ربڑ والی گولیاں مارے، ٹھاس ٹھاس ٹھاس، کچھ نہیں ہوگا. اگلا کون آنے والا ہے، یہ بہت ایک تم نے اچھا سوال کیا جو آج تک کسی بھی نے اینکر نے بھی نہیں کیا. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تقدیر پھر سے ایک دفعہ اچھے طریقے سے بدلنے والی ہے انشاءاللہ. کون آئے گا؟ مجھے اس کا نام نہیں پتہ، لیکن مجھے ایک بہت اچھا انسان نظر آ رہا ہے اور وہ آئے گا. ابھی موجود ہے وہ نہیں آئے گا؟ نہیں، عمران خان پھر نہیں آئے گا. عمران خان اس لیے نہیں آئے گا کہ عمران خان کو سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کیا کام کرنا تھا. تو پھر کوئی نیا بندہ ہوگا، نیا سرپرائز ہوگا، کچھ بالکل نیا سرپرائز ہوگا. اور ایسا سرپرائز ہو سکتا ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیوں سے ایسوسیٹڈ ہے مگر شاید وہ پاکستان میں نہیں بھی رہ رہا. اچھا. آؤٹ آف کنٹری بھی ہو سکتا ہے. اچھا تمہیں پتہ ہے ایران کا کیا ہوا تھا؟ امام خمینی کیسے آئے تھے؟ تم تو بہت چھوٹے تھے جب یہ واقعہ ہوا تھا. جی بالکل. امام خمینی جو تھے وہ 14 سال فرانس میں رہے اور وہاں سے تحریک چلاتے رہے. اچھا. کہ ایران میں اسلام ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہاں سے تحریک چلاتے چلاتے ایک دن وہ آئے اور ان کے اتنے سپورٹرز تھے ایران میں کہ انہوں نے وہاں کے بادشاہ کو ہٹا دیا اور اوورٹیک کر لیا. آج تک ہسٹری میں سب کانٹیننٹ میں، یہ ایشیا جس کو ہم اپنا یہ بر صغیر پاک و ہند، یہاں جب آیا تھا محمد غزنوی جس نے اسلام لایا، ہندوؤں نے قبول کر لیا. پھر انگریز آئے، ہم نے قبول کر لیا. میرے اور میری بہنوں کی بہت آرگیومنٹ ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہسٹری پڑھتے ہیں، اسلام پہ پڑھتے ہیں. وہ کہنے لگے یہاں تبدیلی نہیں آ سکتی، یہاں باہر سے کوئی بھی آ کے اس کو بہتر نہیں کر سکتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ باہر سے آئے گا، ہوگا پاکستانی نیشنل، باہر رہ رہا ہے، آئے گا پاکستان میں انشاءاللہ اور بہت بہتری لائے گا. اس کی ویژن کلیئر ہوگی، اس کو سمجھ آئے گی، ڈائریکشن کلیئر ہوگی کہ جانا کہاں ہے ہمیں. یہ بالکل ایک نئی بریکنگ نیوز ہے، میرے لیے بھی شوق نیوز ہے. 2 مارچ 2022 آج کے دن یہ میں خود بھی یاد رکھوں گا. جب 2023 میں الیکشن آئیں گے تو جو انہوں نے پیشن گوئی کی ہے وہ کس حد تک ثابت ہوتی ہے. کرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ نے، لیکن انسان پیشن گوئی کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے اپنے علم کے ذریعے کہ بھی آنے والا وقت کیسا ہو سکتا ہے. کرنا جو کچھ کرنا ہے سب اللہ تعالیٰ کی ذات نے کرنا ہے. اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے لالا رخ صاحبہ کی گفتگو سے کافی سیکھا ہوگا اور میں نے تو اپنا ہاتھ دکھا دیا اور میرے بارے میں انہوں نے آپ کو سب کو بتا ہی دیا ہے. اپنے میزبان حارث بھٹی کو دیجیے اجازت. میرا پاکستان.